بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، ہم سورہ البقرہ آیت 27 فاسقین اور کی جو علامات ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. تو اسی گفتگو میں پہلے گفتگو ہوئی تھی نقض میثاق پر. پہلی علامت ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، کہ جن جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد جو کیا ہے، عہد و پیمان اللہ کے ساتھ، اس عہد و پیمان کو توڑنا فاسقوں کی پہلی علامت. تو اس پر گفتگو ہو چکی ہے. نمبر 2 یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، جوڑ کی حالت میں رکھا ہے، ان کو توڑ دیں. تو یہ جوڑ کی حالت میں جو چیزیں ہیں بہت سے ان کے پہلو ہیں. ہم نے پچھلا جو ہمارا درس تھا اس میں صلاۃ اور زکوٰۃ اور صلاۃ کا جو معیشت سے تعلق ہے اس پہ گفتگو کی تھی. ویسے اگر ہم چاہیں تو ایمان اور عمل صالح، اس پر یہ بھی جوڑا ہے، ایمان اور اس کا جوڑا ہے عمل صالح. تو ایمان اور عمل صالح پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں، جس طرح کہ صلاۃ اور زکوٰۃ پر گفتگو کی. اسی طرح ایک اور پہلو جو جوڑا ہے وہ کیا ہے؟ عمل اور اس کا نتیجہ. عمل اور اس کا نتیجہ، یعنی اعمال میں اور ان کے نتائج و ثمرات میں بھی ایک نامیاتی تعلق ہے. اس نامیاتی تعلق کو بھی مذہبی ذہن توڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حیات دنیا میں تو بس کوئی عمل کیے جاؤ لیکن نتائج و ثمرات یہاں ہیں ہی نہیں. اسی طرح اسی جوڑے کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں دنیا اور آخرہ. دنیا اور آخرہ یہ بھی ایک جوڑا ہے، یہ بھی کمپلیمنٹری ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کا جو دوسرا جوڑا ہے وہ اولی الامر کی اطاعت. تو اولی الامر کی اطاعت اگر درمیان سے ہٹ جائے تو پھر بھی وہ جو کام ہے کام تکمیل کو نہیں پہنچتا. اسی طرح اس ضمن میں ایک اور جو اہم بات ہے قطع موصول میں، وہ ہے کتاب اللہ کا ربط، کلام الہی کا بربط ہونا. تو کلام الہی کا جو ربط ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، اور اس کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے یا اس کو ہم صرف نظر کریں تو بھی فساد پھیلا سکتے. تو مثلا ایمان اور عمل صالح، آج کا جو درس ہے یہ ان تمام پہلوؤں پر تھوڑا تھوڑا یعنی روشنی ڈالنے کے حوالے سے ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. مثلا پہلے ہم ایمان اور اعمال، ان کا جو باہمی تعلق ہے اور ایمان میں جو یقین کا پہلو ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مثلا قرآن نے البقرہ دوسری سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 7 اس میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، اللہ فرماتے کہ نہیں وہ تو مومن نہیں ہے. یعنی ایمان قول کا نام نہیں ہے. اگر ایمان مجرد قول کا نام ہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اگر ایسا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کیا آپ یعنی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اللہ پر باتیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ،
وہ تو مومن نہیں ہے. یعنی اگر ایمان صرف قول کہہ دینے کا نام ہے، اٹرینس سے، یعنی زبان سے کسی چیز کے نکالنے کا، دہرانے کا نام نہیں. میں اللہ کو مان لیا، رسول کو میں نے مان لیا، آخرت کو میں نے مان لیا، اگر یہی ایمان ہے تو یہ تو موجود ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، وہ تو مومن نہیں ہے. اب اس ضمن میں تھوڑی سی بحث آگے جب ہم بڑھاتے ہیں تو سورہ المائدہ سورہ المائدہ آیت نمبر 41، یہ 137 صفحہ ہوگا. پانچ 41 یا ایھا الرسول، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ پریشان کریں آپ کو، یعنی غمگین نہ کریں آپ کو. کون غمگین نہ کریں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جدوجہد کر رہے ہیں خوب زور شور طریقے سے. یسارعون باب مفعول ہے، بہت بے پناہ جدوجہد اور محنت، کہ وہ محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. کس میں کر رہے ہیں جدوجہد؟ فرمایا فی الکفر، کفر میں جدوجہد کر رہے ہیں. نہ پریشان کریں آپ کو وہ لوگ. کون سے لوگ؟ فرمایا وہ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں. کس میں؟ کفر میں. اور یہ ہیں کون جو جدوجہد کر رہے ہیں کفر میں؟ من الذین قالوا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تو مومن ہیں. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعویٰ ان کا ہے مومن ہونے کا، مومن ہیں. اور عملی حالت کیا ہے؟ یسارعون فی الکفر، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے اس پہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، جدوجہد ہے. یعنی عملی زندگی کافرانہ ہے اور قول ہے کہ ہم مومن ہیں، آمنا، ہم مومن ہیں. لیکن یہ کیسا ایمان ہے؟ آگے خود ہی کھول دیا، بے افواہہم، مومن ہیں ان کی زبانیں. یعنی ایمان ان کی زبانوں پر ہے. یعنی اگر زبانوں کو کھولنے کا موقع ملے تو زبانیں بار بار ایمان اور اس کے سارے لوازمات دہراتی چلی جائیں گی. لیکن فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن وہ ایمان ان کے دل اور دماغ میں داخل نہیں ہوا. ایمان زبان کا مسئلہ ہے، زبان کی حد تک وہ مومن ہے، اور اگر دلوں کو، دماغوں کو، سیرت و کردار کو ٹٹولو تو اس میں ایمان نہیں ہے. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایمان صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے. ایمان میں لازم ہے کہ میرا اور آپ کا دل دماغ جو ہے وہ انوالو، اور دل دماغ انوالو کرنے کے لیے کیا ہمیں کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہم سورہ النساء 4 سورہ آیت نمبر 60، یہ غالباً 106 صفحہ ہوگا، 106 صفحہ، 59 اور 60، 59 اور 60 دونوں، 106 یہ صفحہ 105 کا آخری، 105 پر آخر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما بردار بن کر رہو اللہ کے،
فرما بردار بنو اور رسول اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحبان امر کے جو تم میں سے ہوں، یعنی ایمان والے جن کو کہ اللہ اور رسول کے حوالے سے متعین کیا گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر پھر ایسا ہو کہ تمہارے اور صاحبان امر کے مابین کسی چیز میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو صاحبان امر کے ساتھ تو تنازع ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں۔ تو لوٹا دو تم اس معاملے کو اللہ اور رسول کی جانب، یعنی اللہ اور رسول سے مراد یہاں پر سینٹرل اتھارٹی، مرکز ملت۔ اور آگے فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اطاعت اللہ اور رسول کی اور مرکز ملت کی اور تمام معاملات کو مرکز سے سیٹل کرنا، یہ کب ہے، کس کی پہچان ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ آپ تم سینٹرل اتھارٹی کے فرمان بردار رہو گے اور کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو اللہ اور رسول کے احکام یا فرامین یا اس کے منشا یا مرضی یا ان کی طرف سے جو احکام و ہدایات کے ایک نظام ہو اس کے خلاف چلے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اسی سے تمہارا انجام بخیر ہوگا۔ آیت 60 الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے اے رسول دیکھا نہیں؟ الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الی الذین، ان لوگوں کی جانب یزعمون جو گمان کیے بیٹھے ہیں، زعم یعنی ان کی اپنی جو دنیا ہے گمان کی، گمان آباد، گمان کیے بیٹھے ہیں اپنے بارے میں۔ کیا گمان کیے بیٹھے ہیں؟ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ تو ایمان لا چکے ہیں اس پر جو ہے رسول آپ کی جانب نازل ہوا، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے وقتاً فقتاً کلام اور احکام اور دین جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اور حالت ان کی کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب حکمرانی کا فیصلہ آتا ہے، وقت آتا ہے، فیصلے لینے کا وقت آتا ہے، زندگی گزارنے کا وقت آتا ہے، تو چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے لیں طاغوت سے۔ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، اور جب زندگی اور مسائل حیات کو حل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ اور رسول کی بجائے طاغوت کے پاس گئے۔ اور آگے ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تو انہیں حکم دے چکا۔ وَقَدْ أُمِرُوا، اور ان کو تو حکم دیا گیا تھا۔ کیا حکم دیا گیا تھا؟ أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ اگر مومن ہونا چاہتے ہیں تو پہلے طاغوت کے کفر پر آئیں، پہلے طاغوت کا انکار کریں، پھر ایمان لائیں اللہ پر۔ یعنی مومن بننے کے لیے طاغوت کا انکار کرنا شرط ہے۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مومن ہونے سے پہلے شرط ہے لا الہ۔ لا الہ کا معنی ہے ہر طاغوت سے آپ نے انکار کرنا،
طاغوت تین چیزیں، فرعون، حامان اور قارون۔ فرعون، حامان اور قارون یہ تین مظاہر ہیں طاغوت کے۔ ابھی ہم دیکھیں قرآن پاک سے، تو اگر وقت کے فرعون کو نہیں پہچانتے، وقت کے قارون کو نہیں پہچانتے، وقت کے حامان کو نہیں پہچانتے، اور حامان، قارون اور فرعون کے غلام بنے ہوئے ان کے احکام مانتے ہیں اور دعویٰ کہ یہ مومن ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وقد امروا، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان یکفروا بہ، کہ اگر وہ مومن ہونا چاہتے ہیں تو کفر کریں طاغوت کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، فرمایا کہ یہ مومن کہاں ہوئے؟ یہ تو شیطان کی زد میں ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، اور شیطان ان کو بہکا رہا ہے بہت دور کا بہکا۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کیا وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، آؤ تم اللہ کے پاس، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قرآن پاک، کہ اگر مومن ہو تو آپ قرآن کی حاکمیت کو قبول کرو، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس سینٹرل اتھارٹی کے پاس آؤ جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا، دیکھیں گے آپ کہ منافق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی حاکمیت اور اس سینٹرل اتھارٹی کی حاکمیت جو کتاب اللہ کو نافذ کرے، اس کی پابند ہو، اس سے وہ رسی اڑا کر بھاگ جاتے، یعنی کتاب اللہ کو چومنا، چاٹنا، غلاف میں بند کر کے رکھ دینا، ریشمی رومالوں میں رکھنا، معطر کرنا، یہ تو کریں گے۔ باقی رہا مسئلہ جی کتاب اللہ میں یہ بات دو اب دو چار کی طرح واضح کلیئر کٹ، یعنی کتاب اللہ کے عقائد و اعمال نہیں اپنائیں گے، اور کتاب اللہ کو جو پیش کرنے والا ہے اس کے خلاف مرتد ہو جائیں گے۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو مومن ہیں، قرآن کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا، اب جب یہ مسئلہ آیا کہ بھئی مومن ہونے کے لیے شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا، تو یہاں ڈنڈی ماری اور کہا جی طاغوت سے مراد تو کیا ہیں؟ بت ہے، طاغوت سے مراد تو قبریں ہیں، آستانے ہیں، تو ہم تو بحمداللہ نہ بت کے پاس جاتے ہیں نہ کسی مزار اور قبر کے پاس جاتے ہیں، لہذا ہمارے تو مومن ہونے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ طاغوت کون ہے رفقہ محترم؟ قرآن خود ہی اسے بیان کرتا ہے، جس کا انکار کرنا واجب ہے مومن ہونے کے لیے۔ سورہ البقرہ 52 صفحہ 52۔ دو سو چھپن آئے 256 لا اکراہ فی الدین، دین کا پہلا اصول یہ ہے رفقہ محترم کہ دین میں ڈنڈا نہیں ہے، دین میں گولی اور گالی کی سیاست نہیں، دین دہشت گردی کا نام نہیں ہے، دین مار دھاڑ کا نام نہیں، دین دوسرے کی جان لینے کا نام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اکراہ تشدد، جبر، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ جسمانی یہ ہے کہ آپ تلوار لے کر کسی کے سر پر کھڑے ہو جائے کہ مانو ہمارا عقیدہ، مانو ہماری بات، وہ بیچارہ عقل میں جو آئے سو آئے، جان بچانے کے لیے آپ کا فارم پر کر دے۔ لا اکراہ،
اور دوسری صورت کیا ہے؟ آپ اس کو کلوروفارم سنگھا دیں، جذبات پہ گھوڑے پر سوار کر دیں، اس کے عقل و خرد کو معوف کر دیں اور دستخط کروا لیں، کوئی فارم پر کروا لیں، یہ بھی اقرا ہے۔ ایک اقرا مادی ہے اور دوسرا اقرا کیا ہے؟ معنی۔ ہر وہ سٹیپ، طرز عمل جس سے انسان عقل و خرد کے استعمال کرنے کا اہل نہ رہے، وہ اقرا ہے، اور دین میں اقرار ناجائز ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اقرا کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے انسان کے لیے خوب واضح کر دیا کہ منزل مراد تک جانے والا راستہ کون سا ہے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے، اور کھڈ اور کھائیوں میں گرانے والا راستہ کون سا ہے۔ رشد ہے منزل مراد تک پہنچا، غی ہے کھڈ اور کھائیوں میں گرا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک کے ذریعے کھڈ اور کھائیاں اور ساحل مراد تک پہنچانے والے راستے دونوں کو روز روشن کی طرح بیان کر دیا۔ اب دیکھیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو کوئی کفر کرے طاغوت کا، پہلے کفر کرنا ہے طاغوت کا، پھر فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر وہ ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ پر ایمان لانے سے پہلے رفقا محترم کفر کرنا ہوگا طاغوت کا، پہلے کافر ہونا ہوگا طاغوت کا، پھر ایمان لانا ہوگا اللہ کا۔ تو جب ہم طاغوت کا انکار کریں گے، فرعون حامان قارون، وہ تو بظاہر جینا مشکل کر دیں گے، کوئی سودا نہیں لے گا، کوئی ملازمت سے نکال دے گا، اور بچیوں کی شادیوں میں ہزارہ مسائل پیدا ہوں گے، لیکن مومن کو اللہ یقین دلاتے ہیں، کیا دلاتے ہیں؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اگر تم اللہ کو پانے کے لیے یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے۔ اللہ حی و قیوم اللہ ہیں، وہ کوئی نعوذ باللہ مردہ اللہ نہیں ہے، موروثی اللہ نہیں ہے، اللہ کوئی بت نہیں ہے، اللہ حی و قیوم ذات ہے، زندہ ذات، ولی و کارساز، حی و قیوم اللہ۔ تو اگر اللہ پر تم ایمان لا کر یہ اقدام کرو گے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ تمہارے ہاتھ میں اپنا وہ رسہ دے دے گا، لَانفِصَامَ لَهَا، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ یعنی اگر تم اس طرح اللہ کی طرف بڑھو گے تو اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا، اللہ تمہارا والی محافظ و نگہبان نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ واللہ واسع علیم، کیا اللہ اپنے بندوں کی پکار سننے والا؟ تو جو ذات سننے والی ہے، کیا وہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گی؟ اور کیا وہ پکارنے کا محتاج ہے کہ اگر تم نہ پکارو تو وہ جان نہ سکے؟ علیم، وہ اللہ تو براہ راست تمہارے حالات کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ تمہاری پکاروں کو سنے گا، وہ تمہارے حالات سے باخبر ہے، تو باخبر ہوگا حالات سے۔ ہم مر گئے تو آئے ہمارے مزاج پر پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار، ہم مر گئے تو مزار پر آ رہا، اور میں ایسا اللہ نہیں ہوں، تم میری طرف آگے بڑھو۔ لَانفِصَامَ لَهَا، آگے کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو بھائی کارساز ہے، ولی ہے، ولی کا معنی کسٹوڈین، ولی کا معنی کارساز، ولی کا معنی حاجت و مشکل کشا۔ اللہ تو ولی ہے، کن کا ولی ہے رفقا محترم؟ الذین آمنوا، جو اللہ کو مان لے یقین کے ساتھ۔ جہاں بھی قرآن حکیم آمن آیا ہے نا، مدح کے مقام پر، پریز وردی، وہاں دو چیزوں
اس سے مراد ہوتی توحید اور ایمان بالقرآن. ایمان بالقرآن فائنلٹی آف دا بک. کیونکہ جو توحید کے بغیر ماننا ہے وہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، رزاق کون ہے، مدبر السماوات والارض کون ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں اللہ. یہ سارے کام تو بھائی اللہ کا. یعنی وہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا، رزق بادشاہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ یہ بدراہ ہیں، گمراہ ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے. مثلا 27-60 یہ پورے سوالات ہیں مشرکین سے جو قرآن کر رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ 457 صفحے پر سوالات ہیں. آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے پیدا کی، بارش کون نازل کرتا ہے، طرح طرح کے نباتات کون نکالتا ہے، تو دریا کس نے بنائے، زمین ہموار کس نے کی، پہاڑ کس نے بنائے، زمین خشکی اور تری کا تعین کس نے کیا، پکاروں کو کون سنتا ہے، زمین و آسمان کی پوشیدگیوں میں کون تمہاری رہنما ہے، اس کائنات کا خلق کس نے کیا، اعادہ کون کرے گا، رزق کس کے ہاتھ میں ہے، آسمانی اور زمینی تمام قوتیں. یہ تمام سوالات قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے تم کرو. تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں. اور ان سوالات کا جو جواب ہے رفتہ یہاں بھی اور متفرق مقامات کا، مثلا ایک میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں، ساتھ لکھ لیں. 483 صفحے پر یہی تمام سوالات خلاصے کے طور پر آئے ہیں. 483 صفحہ سورہ العنکبوت آیت 61. وہ تمام سوالات جو یہاں پورے ایک صفحے پر ہیں وہ خلاصے کے طور پر آ گئے ہیں آیت 61 میں. 483 صفحہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، ان سے پوچھو کون ہے وہ ذات جس نے آسمان زمین پیدا کیے، اور پھر کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند، سورج، نجوم، کواکب ان کو وہ چلا رہا ہے. تو کیا کہتے صرف کا محترم لَيَقُولُنَّ، وہ ڈنکے کی چوٹ کیا اٹھتے تھے، اللہ اللہ. زمین و آسمان کا خالق، بارش اتارنے والا، رزق عطا کرنے والا، نظم زمین و آسمان کے نظام کو کنٹرول کرنے والا، چلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کام کرتا ہے. نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو خالق السماوات، مدبر السماء والارض، رزاق، یہ سارا کام مانتے ہیں. اور اس پر بھی قرآن کہتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ اللہ کو ماننے کے باوجود الٹے راستے پر ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ اللہ کو مان لینے کے باوجود بھی ان کا ماننا اللہ کے امود پر نہیں ہے. یُؤْفَكُونَ الٹے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو قرآن کہتا ہے وہ مان رہے ہیں، اور ماننے کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ ان کا یہ ماننا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امود پر نہیں ہے. اس مان لینے کے باوجود ان کا ماننا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس کی اساس پر ان کی نجات نہیں ہو. یعنی اللہ کو خالق السماوات والارض، مدبر السماء والارض مانتے ہیں، اور مان لینے کے اللہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا کہ یہ مجھے مان. ایک عجیب اس طرح کی صورت حوال رفتہ محترم 400 یہ غالباً 75 صفحہ ہے، اور 95 495 آیت 25 سورہ لقمان. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین پیدا کرنے والا کون ہے؟ لا یقولن، کہہ اٹھتے ہیں، کیا کہہ اٹھتے ہیں رفقا محترم؟ اللہ۔ زمین آسمان پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں رفقا محترم؟ قل الحمدللہ، ان سے کہو کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو الحمدللہ کہو، اور مشرک الحمدللہ نہیں کہتا اور کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ الحمدللہ کلمہ توحید ہے کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، کسی لات کے لیے نہیں، کسی منات کے لیے نہیں، کسی عزا کے لیے نہیں، کسی فرعون حامان اور قارون کے لیے، کسی حاکم وقت کے لیے نہیں۔ تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمہ توحید ہے، مشرک کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ لوگ تو صبح و شام الحمدللہ کہہ رہے ہیں، مشرک آج نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر مزار پر بھی چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر کہہ دیتا ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ تو آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے بل اکثرهم لا یعلمون، الحمدللہ کہنے والوں کی اکثریت تو جانتی ہی نہیں کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے۔ الحمدللہ قول ہے، الحمدللہ توحید ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے۔ اگر جانتے ہوتے تو کبھی نہ کہتے، پتھر مارتے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے رفقا محترم سے قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے تو توحید کے ساتھ مانو، 12:106 سورہ یوسف، آیت 106، صفحہ ہے 297۔ سچ مہر ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر، ان میں سے اکثر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، الا وهم مشرکون، وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں۔ اللہ پر ایمان بھی ہے اور مشرک بھی ہیں۔ یہ جو ہمارا تصور ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر، مگر اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں۔ یعنی یہ جو تصور ہے کہ جی ہم اللہ کو جب مان چکے تو مشرک کیسے ہو سکتے؟ قرآن صاف کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ اس کی ایک عملی مثال کہ ایمان باللہ کے بھی ہے اور اس کے باوجود مشرک ہے۔ قرآن سے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 522 صفحہ 522 صفحہ آیت نمبر 13 اور 14 سورہ فاتح۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اے مومنو یہ ہے تمہارا رب،
جس کے ماقبل کام اور نام بتائے، اوصاف و کمالات بتائے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب۔ 13-14 لہ الملک، اس اللہ کو ماننا ہے تو اس طرح مانو کہ اقتدار بادشاہی صرف اللہ کی ہو۔ اللہ کو مان لیا تو اب تم مالک نہیں ہو سکتے۔ مومن تو نہ جان کا مالک، نہ مال کا مالک، نہ زمین کا مالک، نہ جائیداد کا مالک۔ جنت کو جو کہتا ہے جنت مجھے ملے اور پھر اپنے آپ کو مالک کہتا ہے زمین، تو اللہ کہتے ہیں لہ الملک۔ مومن مستخلف ہے مالک نہیں۔ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے جان مال سے دستبردار نہ ہو۔ اگر جان مال کا مالک ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ لہ الملک، ملکیت صرف ایک اللہ کی، حق حکمرانی، حق بادشاہی صرف اللہ کا ہے، باقی بتان اعظم۔ مسلمان ہو کر بادشاہ کہلائے۔ لہ الملک، لام حرف جار مقدم کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کے لیے، کوئی انسان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا اگر وہ مومن ہے، چاہے وہ سعودی عرب کا بادشاہ ہو یا چاہے افغانستان ہو۔ لہ الملک والذین تدعون من دونہ، فرمایا کہ اب مسئلہ رہا ان کا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ، یعنی اب تو حالت یہ ہو گئی ہے رفقائے محترم کہ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ بندہ۔ پہلے تو مانگا کرتے تھے اللہ سے، وسیلہ انسانوں کا ہوتا تھا۔ پہلے مانگتے اللہ سے تھے، وسیلہ انسانوں کا ہوتا تھا۔ اے اللہ ہمیں تو فلاں کے طفیل دے دے، فلاں کے وسیلے دے دے۔ آپ تو مانگتے ہی غیر اللہ سے ہے، یا علی مدد نعوذ باللہ، یا شیخ دے، کس کے لیے؟ اللہ کے، مانگا غیر اللہ سے اور اللہ کو بطور وسیلہ اس کے دربار میں پیش کیا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ، اے عبد القادر جیلانی تیرے حضور حاضر ہوں کہ تو کچھ دے، کیوں دے؟ اللہ کے واسطے۔ والذین تدعون من دونہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اب تو وہ نماز غوثیہ بھی پڑھتی ہیں۔ ہاں، اللہ پاک فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں سے کسی بندے کو اتنا اختیار بھی نہیں دیا، بادشاہت نہیں دی اتنی قطمیر۔ قطمیر رفقا محترم جو ہوتی ہے آپ کی کھجور، کھجور کی گٹھلی، گٹھلی کے سینٹر میں سوراخ اور اس سوراخ کے اوپر سفید سی ایک جھلی ہوتی ہے۔ وہ سفید جھلی کیا مقام رکھتی ہے پوری کائنات میں؟ پوری کائنات اللہ کی پیدا کر، اس پوری کائنات کا کہکشاؤں کا، چاند سورج ان کا حدود اربع، اس میں کھجور، کھجور کی پھر گٹھلی، گٹھلی کا پھر سوراخ اور سوراخ کے اوپر جھلی۔ اس جھلی جتنا بھی اختیار اللہ نے کسی نبی یا ولی کو نہیں بخشا، سب اس کے در کے سوال۔ جتنا زیادہ مقرب ہے اتنا زیادہ اللہ کا سوال۔ ما یملکون من قطمیر، ان کا اختیار، ارادہ، بادشاہت، مالکیت، حکمرانی اتنی بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور تم جو ان کے مزاروں پر، قبروں پر، قبر انہاں دی جاگے ہوئی، قبروں پہ دھرنا مار کر بیٹھے ہیں۔ میں نے شاید عرض کیا تھا کہ میں
کچھ عرصہ مزاروں پر جاتا تھا دعوت دینے کے لیے، تو علی اجمیری کے مزار پر بھی جانا ہوتا تھا جمعرات کو خاص طور پر۔ ایک جمعرات کو دیکھا رات 11:30 بجے پہ بند ہوا نا وہ مزار، صبح کھولتے ہیں رات کو بند کرتے ہیں، تو رات جب بند کرتے ہیں تو اس کے حضور میں سلام پڑھتے ہیں۔ تو شاہی مسجد اس کا خطیب تھا اس وقت سعید مجددی، سعید احمد مجددی، نقش بندی مجددی قادری، تو وہ آ کر آخر میں سلام بحضور داتا صاحب موجود، تو وہ آخر میں یہ ختم ہوتا تھا، کار کرم کروا کرم دونوں جہاں، کار کرم تیرا کام، وہی کرنے والا اور کم کرنے والا، چلو نچلے درجے میں ہم مانتے ہیں کہ تو خود نہیں کر سکتا تو کروا کرو، کار کرم تو خود نہیں کروا سکتا کروا شرم، کروا کرم، اور کہتا ہے دونوں جہاں میں رکشا، دونوں جہاں میں رکشا، جبہ قبہ پہنا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی نماز پڑھائی تھی، اس کا نماز پڑھائی تھی تو پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 2 گھنٹے کے بعد مزار پر سلام پیش کرنے کے لیے آیا تو کہتا ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں شرم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، اگر تم ان کے مزاروں پر جا کر ان کو پکارو گے تو سن لو، کیا رفتہ محترم، لا یسمعوا دعاکم، ان میں سے کوئی بھی نہیں جو تمہاری دعا کو سن سکے، لا یسمعوا نہیں سنتے، دعا تمہاری پکاریں دعائیں مناجاتیں نہیں سنتے، اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں نہیں سنتے، اور ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، تو کس کی بات صحیح ہے؟ مومن ہو تم؟ اور دیکھو اللہ پاک اپنا کلام کس حاکمانہ و حکیمانہ شان سے سمجھا، فرمایا دیکھو ولو سامعوا، مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں، اللہ کا تو اعلان ہے نہیں سنتے، لیکن بفرض محال اللہ پاک فرض کر لو بھائی سن ہی لیتے، ولو سامعوا، لو تفریض محال، بفرض محال سن بھی لیا انہوں نے، مان لیا ہم نے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مستجابوا لکم، قیامت تک تم پکارتے رہو اور یہ تمہاری سن بھی لیں، اگر سن بھی لیں تو سن لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، مستجابوا لکم، یہ تمہاری پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے، یہ ان کا ڈومین نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اللہ نے انہیں یہ اختیار ہی نہیں دیا، یعنی مان لیتے ہیں کہ سنا انہوں نے، تو مستجابوا لکم، اور دوسرے میں ہو یا یوم القیامت، قیامت کے دن تک پکارتے رہو تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور دیکھو اگلی بات فرمائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ اگر اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، تو قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے اس شرک کا، یعنی غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے، یکفرون، کفر کریں گے کس چیز کا، بے شرکے کو، تمہارے شرک، غیر اللہ سے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے حاجات روائی کرنا، طلب کرنا، اس کے مزار پر اس حوالے سے جانا، اللہ کے کسی بندے پر مزار پر قبر پر جاؤ تو فاتحہ خوانی کرو، قبر کو عبرت کا مقام سمجھو کہ کل کو ہمارا ٹھکانہ بھی یہی ہے، قبر تمہیں آخرت کی یاد دہانی کے لیے، قبر تمہاری آخری منزل،
تمہیں یاد دلائے تو بندے کہاں جا رہے ہو، کس غافلانہ، یہ یاد نہیں، یہ ہے تیرا اصل ٹھکانہ۔ یکفرون بشرککم، انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقا محترم وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، دین سیکھنا ہو تو اللہ جیسی خبیر ذات سے سیکھ، اپنے جیسے جاہل مردود کو تو نے اپنا امام بنا لیا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ جیسی کون سی ذات ہے خبر رکھنے والی جو تجھے بہتر دین بتائے گی؟ اللہ کا دین اللہ کی کتاب سے سیکھ۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اب یہ شرک ہو گیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والی امت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ذرا ایک اور مقام دیکھیں، سورہ الاحقاف 601 صفحہ، 601 صفحہ، آیت 4، آیت 4، 601 صفحہ سورہ الاحقاف۔ قل ارأیتم، کہہ اے لوگوں کبھی غور بھی کیا ہے، اے لوگوں کبھی سوچا بھی ہے؟ ہمارا تو ایک ہی جو ہے سوچ ہی پیا تھا بندہ گیا، ہم کیوں سوچے؟ دین میں کہاں سوچ ہے؟ دین میں بھی کوئی سوچنے والی بات ہے؟ دین تو اندھی عقیدت کا نام ہے، اندھے بلائنڈ فیتھ کا نام ہے۔ اللہ پاک ارأیتم، کبھی سوچا بھی ہے تم نے؟ دین رفقائے محترم سب سے بڑی سوچ دین کی تھی، جو آج سب سے بڑا بلائنڈ فیتھ بن گیا۔ سوچا ہے کبھی تم نے؟ کیا سوچا ہے؟ وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کن کو تم نے کھڑا کر لیا ہے کہ ان کو پکارتے ہو مومنوں کو؟ کہیں علی اجمیری ہے، کہیں معین الدین اجمیری ہے، کہیں بہاءالحق ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کی کشتیاں بھون میں پھنستی تھی تو کیا کرتے تھے رفقائے محترم؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت ان کو اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں، اللہ کو پکارا تھا۔ اور ہمارا اس وقت بھی کہتا ہے معین الدین چشتی پار کر چشتی، بہاءالحق میرا بیڑا۔ یعنی مشرکین مکہ مصائب و عالم میں ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، ینس بھول جاتے تھے کہ کس کو ہم ماضی میں پکارتے رہے۔ اور ہمارا مومن مسلم کیا کرتا ہے؟ خطرے اور مشکل کے وقت بھی وہ علی کا نعرہ لگاتا ہے، غوث الاعظم کا نعرہ لگاتا ہے، بہاءالحق کے، کشمیر اجمیری کے بھی توقعات۔ ارونی ارونی، ہو غیر اللہ کو پکارنے والے، دکھا تو مجھے، ارونی دکھا مجھے، بتا مجھے، سمجھا مجھے، ماذا خلقوا من الارض، وہ زمین کا کوئی کونا ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا پیدا کر دے؟ وہ خالق مجھے مانتا ہے، پکارتا میرے سوا کو ہے، شرم کر۔ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر، اس کی حاجت روائی سے غافل، وہ خالق کیا ہوا؟ فرام نتھنگنس مجھے اور آپ کو وجود عطا کرنے والا، ایک ذرہ ناچیز کو، یعنی ہم ہیں کیا؟ یعنی ہمارا آغاز کس قطرے سے ہوتا ہے رفقائے محترم، اور اس ایک قطرے میں کتنے پروٹوپلازم اور کیا امکانات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو ذرہ ناچیز، اس کو ارتقا دے کر جو آپ کو انسان بنا رہا ہے،
اس خالق و مالک کو چھوڑ کر کس کو پکار رہے ہو؟ ماذا خلقوا من الارض، یہ کون ہے کہ جس نے زمین کا کوئی گوشہ انہوں نے پیدا کیا؟ ام لہم شرک فی السماوات، چلو زمین کا تو کوئی کونا ٹکڑا ذرہ ان سے پیدا کردہ نہیں، تو آسمانی کروں میں کوئی کرہ ہے؟ چاند، سورج، ہاں جی، نیپچون، مریخ، زحل، آسمان میں کوئی کونا دکھا دو کہ جو اللہ کی پیدائش سے رہ گیا ہو اور انہوں نے پیدا کر دیا۔ فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یہ قرآن نہیں تو اس قرآن سے پہلے کوئی منزل من اللہ کتاب دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ چیز اللہ کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ نے پیدا کی ہے۔ فرمایا کہ اگر منزل من اللہ کتاب نہیں دکھا سکتے تو اصاغت من علم ان کنتم صادقین، کائنات فطرت کی کوئی شہادت لے آؤ۔ علم سے مراد سائنس، علم یقین، کائنات فطرت، کائنات فطرت کا کوئی ڈاکومنٹ، انکشاف، ڈسکوری پیش کر دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے۔ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے؟ یعنی یہ جو اگلے الفاظ میں جو کریکٹر آ رہا ہے یہ بعد ترین ہے عذر گمراہی کے۔ اضلو سپرلیٹو ڈگری ہے، ایک ہے نا زوال اور ایک ہے عدل۔ ہم دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ضالین کے راستے پر نہ چل، ضالین کے راستے سے بچائے۔ یہاں اللہ ان کا بتا رہا ہے جو گمراہ ہی نہیں، بدترین گمراہ، عدل سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ بدرا۔ عدل کون ہے؟ رفقا میں یہ بدرا ہیں اگرچہ نمازیں پڑھیں، یہ بدرا ہیں اگرچہ اپنے آپ کو موحد کہیں، مومن کہیں۔ اللہ کا فتویٰ ہے کہ عدل ہے، سب سے بڑھ کر گمراہ ہے۔ کون رفقا محترم؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو بھی ہو، وہ علامہ ہو، وہ خطیب ہو، فہامہ ہو سو ہو، جس کا یہ کریکٹر ہے وہ بدترین گمراہ ہے، خواہ اس کا فرقہ اور فرد کچھ ہی شناخت کچھ۔ کیا ہے رفقا محترم؟ اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، اور جس کو وہ پکارتا ہے اس کو بتا دو، کیا بتا دو رفقا محترم؟ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہہ دو اس کو پکارتے رہو، پکارتے رہو، اللہ کے بندو قیامت بھی آ جائے گی تو اس وقت تک بھی تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی۔ عمر کی نو نہیں، عمر نو نہیں، قیامت تک بھی اگر تم پکارتے رہو، مہلت مل جائے تمہیں پکارنے کی تو قیامت تک پکارتے رہو، پکار قبول نہ ہوگی، کیونکہ اختیار ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ کے پاس قدرت و طاقت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، پکار سنیں گے کیا؟ سن لے تو پکار کا جواب ہی نہیں، یہ ان کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ اور آگے کیا رفقا محترم فرمایا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان اللہ کے بندوں کو تو پتہ ہی نہیں کون ہمارے مزاج پر پکار رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو مزار پر پکارو، گھر میں پکارو، دونوں برابر۔ حضرت شیخ وہاں بھی سنتے، یہاں بھی سنتے، ہر جگہ سنتے، حاضر ناظر ہے۔ مزار پر آ کر پکارو یا بخارا میں پکارو، دونوں جگہ وہ پکار سن رہا ہے۔ کہانیاں ابھی آج ایک دوست نے وہ مجھے دی،
الیاس قادری صاحب جو سبز بگیوں والے تھے، وہ اولیاء کی کرامت تھے، وہ سوائے شرک کے رفقہ محترم، اور کہتا ہے تمہیں لوگ کہیں گے تو مت ماننا، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو مت ماننا، کیونکہ وہ قرآن کے ترجمے غلط کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں رفقہ محترم وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، بلکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون ان کو کیسے پکار۔ اور آگے دیکھیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اور ان کے پکارنے والوں کو کھڑا کرے گا، حشر تو ہونا ہے، حشر تو ہوگا، میدان حشر میں تو اکٹھے ہونا ہے اولین و آخرین نے، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اجتماع عظیم ہم سب کھڑے کر دیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب حشر ہوگا نا قیامت کے دن، پھر کیا ہوگا؟ یہ اور جن کو یہ پکارا کرتے تھے کانوا لہم اعداء، اور کہیں گے علی اجمیری داتا صاحب فلاں صاحب ہم تو آپ کو پکارا کرتے تھے قیامت میں، آپ نے ہماری پکار کا جواب ہی نہیں دیا، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ گے کانوا لہم اعداء، وہ کہیں گے ہم تو تمہارے دشمن ہیں، ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں تم کون ہوتے ہو، کہاں تم پکارتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم ہمیں پکارا کرتے تھے، اور اگر تم ہمیں پکارتے تھے جاؤ تم ہمارے دشمن، نکل جاؤ، ہم تمہاری پکار یعنی دشمن قرار دیں گے، کانوا لہم اعداء، دشمن۔ اور آگے دیکھیں رفقہ محترم وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی اس عبادت کا کفر کریں گے، انکار کریں گے، یعنی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا اس کی عبادت ہے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، بدعائهم نہیں کہا، بعبادتهم، غیر اللہ کو پکارنا ہی دراصل کیا ہے؟ یہ عبودیت ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ معنی کہ اللہ ہم پکاریں گے تو صرف آپ کو، حاجت روائی مشکل کشائی جو ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ، ہاں یعنی یہ عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارنا دراصل عبادت ہے، یا پکار عبادت کا جزو اعظم ہے، یعنی غیر اللہ کو جب ہم پکاریں گے تو تبھی پکاریں گے جب اسے حاضر ناظر جانے، جب اسے علم والا، قدرت والا، اختیار والا، تو وہ فرمایا کہ اس عبادت کا انکار، کانوا بعبادت۔ خلاصہ یہ ہے رفقہ محترم کہ ایمان جو ہے، ایمان باللہ، ایمان باللہ لازم قرار دیتا ہے کفر کیا جائے طاغوت، کفر ہے طاغوت جس کا انکار کرنا ہے، اور بات چلی تھی کہ اس سے مراد مزار نہیں ہے، قبریں نہیں ہیں، آستانے نہیں ہیں، بت نہیں ہے، صرف یہ کون مراد ہیں، یہ اس کو لاگو ختم کرتے ہیں۔ 256 آیت پر ہم البقرہ کے مقام پر تھے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا، اور ایمان والے سے مراد کون ہے؟ موحدین، اور قرآن پاک کو دستور حیات ماننے والے۔ پہلے کا حوالہ 12:106 اور دوسرا ایمان باللہ سے مراد ایمان بالقرآن ہے، اس کا حوالہ لکھ لیں، سورہ محمد آیت نمبر 47:2 فرماتے ہیں کہ اللہ جب توحید والوں کا کارساز ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے پھر ایمان والوں کو تاریکیوں سے، لاتا ہے ان کو نور کی جانب، ایک بات۔ نمبر 2 والذین کفروا، اور اب رہا مسئلہ کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا، ایمان بالقرآن سے پیدل کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے سرپرست کون ہیں؟ طاغوت۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ آگے دیکھیے طاغوت کی پہچان۔
طاغوت کون ہے؟ طاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ہر وہ فرد، ادارہ، شخص، ذات جو آپ کو نور قرآن سے دور کرے وہ طاغوت ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، علامہ صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، کوئی ہو جو آپ کو نور قرآن سے نکالے اور نور قرآن سے اینٹی جو ظلمت تاریخ ان میں داخل کرے یا داخل کرنا چاہے وہ طاغوت ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت کی پہچان۔ طاغوت کون ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ علامہ ہو، وہ فقیہ ہو، وہ محدث ہو، جو بھی ہو، جو نور قرآن سے پیدل ہے، نور قرآن کے خلاف ہے، نور قرآن پر پردے ڈالتا ہے، وہ کون ہے؟ طاغوت ہے۔ ایسوں کا انکار کرنا واجب۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو فرد یا ادارہ نور قرآن سے آپ کو یا مجھے نکالے گا وہ جہنمی ہے، آگ والا ہے۔ اور اگر اس شرک سے توبہ نہ کی اور اسی شرک کے ساتھ چلے گئے اس دنیا سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک تو اللہ نے معاف نہیں کرا، جو شرک لے کر اللہ کے حضور میں گیا اس کی تو مغفرت نہیں ہے۔ کیا نبی مشرکوں کی مغفرت کروا سکیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے نچلے درجے کے گناہ اگر اللہ چاہیں گے تو رحمت سے بھی معاف کر دیں، لیکن شرک نبیوں کے کہنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر نبی بھی شرک کرے بفرض محال تو اس کا اپنا عمل ہی اللہ کے یہاں نہیں ہوگا، تو شرک اور شبہات کیا کرے؟ تو کیا فرمایا؟ ہم فیہا خالدون۔ تو طاغوت ہے رفقا محترم یہ جو نور قرآن سے دور کرے، اور ایسوں کا انکار کرنا ایمان باللہ کے لیے شرط ہے، لیکن ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانے کی عادت پیدا کرنی ہے۔ تو یہ یعنی ایک پہلو یہ بھی تھا۔ یہ آج بسط کس کا ایمان اور ایمان کے ساتھ باللہ جو ہے، ایمان باللہ، اس کا دوسری چیز ہے کفر بالطاغوت۔ یہ دو ہاں، ایمان باللہ، ہمارا کفر ایمان باللہ کا جو دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہے وہ کفر بالطاغوت۔ اگر ایمان باللہ چاہتے ہو تو کفر بالطاغوت کرو، اگر کفر بالطاغوت نہیں ہے تو یہ قتل موصول ہے، جو اس کا جوڑا تھا اس کا ادراک نہیں تھا۔ فاتحہ کا ذکر کیا کیا فاتحہ خان؟ کہ قبر پہ جا کر مزار پہ جا کر فاتحہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ اس سے عبرت حاصل کرو، دعا کرو اس کے لیے مغفرت۔ والذین جاؤ مشرک مرا ہے تو نہیں، میں تو مشرک کے تو مشرکوں کی تو قبر پر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے آپ۔ لا تقم علی قبر، یعنی اگر کوئی مومن ہے، میں تو علی اجمیری اور ان کو فرض کر رہا تھا نا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اگر کوئی اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کی قبر پر جا کر دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو یہ مغفرت ہے نہ کہ ان سے کچھ طلب کر، اور یہ قبر یاد دہانی